کبھی سوچا ہے کہ تلاوت یہ صرف الفاظ دہرانا تو نہیں ہے نا؟ یہ تو اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے، ایک ایسا فن جو ہمیں ہماری ذات سے نکال کر سیدھا کائنات کے نظام سے جوڑ دیتا ہے۔ چلیں آج اسی کی گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تلاوت آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی عام پڑھائی نہیں ہے، یہ ایک روحانی مشق ہے۔ صرف خوبصورت آواز میں پڑھ دینا کافی نہیں، اصل بات تو اس کے معنوں میں ڈوبنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ تو ایک گہرا سفر ہے، مطلب آپ متن سے ایک ایسا رشتہ بناتے ہیں کہ ہر لفظ آپ کے لیے ایک نئی دنیا کھول دیتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب کچھ قدیم الفاظ کو پڑھنے سے ہم اس اتنی بڑی کائنات سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہے؟ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں سورہ رحمان کی پہلی آیت سے۔ الرحمن، سب سے زیادہ مہربان۔ بس یہ ایک لفظ، یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے کی ساری بات کھڑی ہوگی۔ سمجھے کہ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے علم اور تخلیق سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑی زبردست ترتیب نظر آتی ہے۔ پہلا قدم ذریعہ کون؟ الرحمن۔ دوسرا قدم پیغام کیا دیا؟ قرآن سکھایا۔ تیسرا قدم تخلیق، کسے بنایا؟ انسان کو۔ اور پھر چوتھا اور سب سے اہم قدم اسے ایک خاص ٹول دیا، اظہار کی صلاحیت۔ تو یہ ایک پورا ڈائلاگ ہے جو شروع ہوتا ہے خدا سے اور ختم ہوتا ہے انسان کی اس خاصیت پر۔ اور یہ جو خاص ٹول ہے نا، اسے کہا گیا ہے البیان۔ اب البیان کا مطلب صرف بولنا نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے وضاحت سے بات کرنا، پیچیدہ چیزوں کو سمجھنا اور پھر انہیں دوسروں کو سمجھا پانا۔ یہ وہ صلاحیت ہے، وہ تحفہ ہے جس کی وجہ سے انسان اس الہی پیغام کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے جڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو البیان ملا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری اس بولنے سمجھنے کی صلاحیت کا اس پوری کائنات سے کیا لینا دینا ہے؟ اور یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب متن ہمیں انسان سے ہٹا کر پوری کائنات کی سیر کرواتا ہے۔ اب ذرا کائنات پر نظر ڈالیں۔ یہاں دو الگ الگ طرح کے نظام کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہے بالکل پریسائز میتھمیٹیکل کیلکولیشن، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے قدرتی اطاعت، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف حساب کتاب، دوسری طرف جھکاؤ اور تسلیم۔ تو جب یہ دونوں نظام، حساب والا بھی اور جھکنے والا بھی، ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک زبردست قسم کی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ پوری کائنات ایک سر میں ہے، جیسے ایک سمفنی بج رہی ہو اور ہر چیز اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے۔ اور تلاوت کیا کرتی ہے؟ تلاوت ہمیں اسی سمفنی کو سننے اور محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو اس پوری کائناتی سمفنی کا بنیادی اصول بتاتی ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یعنی آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا، ترازو رکھ دیا۔ تو یہ المیزان کیا ہے؟ یہ صرف وزن کرنے والا ترازو نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کائناتی اصول ہے، انصاف کا اصول، توازن کا اصول، ایک پرفیکٹ آرڈر جو پوری کائنات میں قائم ہے۔ چاہے وہ سورج اور چاند کا حساب ہو یا ستاروں اور درختوں کا سجدہ، سب کچھ اسی ایک میزان کے تحت چل رہا ہے۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ میزان، یہ بیلنس صرف آسمان میں یا ستاروں میں نہیں ہے، نہیں، یہ تو وجود کا، ایگزسٹنس کا بنیادی اصول ہے۔ ہر چیز میں، ہر عمل میں ایک توازن ہے۔ یہی وہ قانون ہے جس نے ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ تو واپس تلاوت پر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تلاوت سے کیسے جڑتی ہیں؟ دیکھیں، تلاوت ایک آئینے کی طرح ہے۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم اصل میں الہی پیغام سے جڑتے ہیں۔ ہم کائنات کی اس ہم آہنگی کو محسوس کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کائناتی اصول المیزان پر، اس بیلنس پر سوچیں۔ تو آخر میں ایک سوال، اگر یہ پوری کائنات ایک پرفیکٹ بیلنس پر چل رہی ہے تو پھر ہم انسان اپنا بیلنس کہاں تلاش کریں اور کیسے؟ اور شاید اس کا جواب اسی البیان میں ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، یعنی ہماری سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت میں۔ غور کرنے کے لیے ایک بہت گہری بات۔